بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا پہلے بتایا ہے آپ کو کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ میں یہ شاء کا اللہ کے چاہنے کا یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے کتنا مسئلہ بڑا کھڑا ہو گیا، یعنی کہ مسئلہ تقدیر یا جبریہ کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور بندے کا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ آیت میں نے جو دلوں میں یہ شاء یہدی میں یہ شاء، آپ سب کو پتہ ہے یہ آتی ہے جو دلوں گمراہی کرنا میں یہ شاء جسے چاہتا ہے، وہ یہدی میں یہ شاء وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ موٹا سا لفظ، موٹے سے معنی اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون مشیت۔ قانون مشیت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لفظوں ان الفاظ کو۔ لو شاء اللہ ہو، میں یہ شاء ہو، انشاء اللہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئے انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی آگے۔ اور وہ جو سارے کچھ اس قانون مشیت کے ذیل میں آتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو قانون مشیت سمجھنا ضروری ہے، اور اسی میں بات واضح ہو جائے گی کہ یہ شاء آ جاؤ یا شاء ہو کے لفظ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس سے کیا بن گیا، اور جو اس کا صحیح ترجمہ کریں گے تو پھر کیا بات ہوگی۔ عربی زبان میں ایک مادہ ہے، روٹ ہے شے، اس سے شاء یا شاء شیئن مشیاتو جیسے الفاظ بنے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کا ترجمہ چاہنا کیا جاتا ہے۔ یہی ترجمہ یا یوں کہیے کہ مشیت کا غیر واضح مفہوم ہے جو مسئلہ تقدیر کے ضمن میں بہت سی غلط فہمیوں کا موجب بن گیا ہے، جیسا میں عرض کر چکا ہوں۔ مشیت کا یعنی کہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ ارادہ اور مشیت میں مطلب کیا فرق ہے؟ مشیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ بعض متکلمین نے ارادہ اور مشیت میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن لغت کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ ارادہ تو فقط کسی بات کے چاہنے کو کہتے ہیں، اور جب اس ارادے کے مطابق وہ بات وجود میں آ جائے تو اسے مشیت کہا جاتا ہے۔ سامنے آ جائے، جب بن کر سامنے آ جائے تو اسے مشیت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ارادہ صرف ابھی سوچا ہے، سوچا تو آگے۔ اس لیے شے کسی ارادہ کی وجود پذیر شکل کا نام ہے، یعنی اس لیے شے کسی ارادہ کی وجود پذیر شکل کا نام ہے۔ جب ان الفاظ کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو ارادہ اور مشیت کے اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ عام استعمال میں دونوں کے معنی چاہنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ سورہ یاسین کی 82 نمبر آیت ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، یا ظاہر ہے کہ پہلے ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے واضح ہے کہ جب ارادہ خداوندی فیکون وجود میں آ جانے کی شکل آگے اختیار کر لیتا ہے تو اسے مشیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے تخلیقی پروگرام کے دو حصے ہیں، ایک عالم امر ہے اور دوسرا عالم خلق ہے۔ عالم امر کیا ہے؟ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس دنیا کی ہر شے علت اور معلول، کاز اینڈ فیکٹ کے سلسلہ میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس سلسلہ کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو ایک مقام ایسا ضرور آئے گا جہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہاں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک معلول افیکٹ بغیر کسی سابقہ علت کے ظہور میں آ گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کا سلسلہ خدا کی مرضی، منشا، ارادہ اور اس کی پوری خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ بات ذرا باریک سی سمجھنے والی ہے۔ اگر کوئی یعنی کہ عالم امر اور عالم خلق، اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے اس سلسلہ کائنات کو کیوں اور کس طرح بنایا تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا بنا دیا۔ اس مقام پر مشیت خداوندی ہمارے تصورات کے مطابق کسی قاعدے اور قانون کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب عالم امر تھا، ظاہر ہے اس وقت کوئی قانون نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنی مرضی سے سوچا، کوئی اس کا صلاح کار نہیں تھا۔ سوچنے کے بعد جب عالم خلق ہو گیا پھر وجود میں آ گئی ہر چیز۔ یہ ہے مشیت۔ اس وقت ہی یہ کاز اینڈ فیکٹ
علت و معلول کا قانون وجود میں آ گیا۔ عالم خلق کے آتے ہی، جب ہی عالم خلق وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، یہ ایک طرح سے اس کے بغیر اب یہ نہیں چلتا۔ یہ عالم خلق کی میں نے عالم امر کی بات، یہ اللہ کا عالم امر ہے جو بات بتائی ہے کہ جہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی مسالہ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس نے ایک چیز پیدا کر دی، غیر کسی مٹیریل سے ایک چیز وجود میں وہ لے آیا، ایک مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آگے جو ہے پھر قوانین ہوتے ہیں، جہاں ہر شے اس کی اسکیم کے مطابق وجود میں آتی ہے، یعنی اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے لیے قوانین مقرر ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے اقتدار مطلق کی روح سے ہوتا ہے۔ قادر ہے، مالک ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قادر مطلق اس طرح ہے، اس نے اپنی مرضی سے سب کچھ بنایا، سب کچھ طے کیا، جو بھی کیا۔ یہی قوانین عالم خلق میں کار فرما ہوتے ہیں۔ پھر عالم خلق میں وہ قوانین کار فرما ہو گئے۔ عالم امر میں کوئی قانون نہیں ہے، جو ہی اس نے سوچا ہے کہ عالم خلق کا، اور عالم خلق کے پھر اس نے قوانین بھی خلق کر دیے ساتھ ہی۔ اگر کوئی پوچھے کہ پانی نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے، یہ بڑی اہم یہ بات سمجھنی، یہ شاخہ پوچھے کہ پانی نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے، آگ حرارت کیوں پہنچاتی ہے، سینکھیا مولک کیوں ہے، تو اس کے جواب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکے گا کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہی ایسی تھی اس وقت عالم امر میں۔ عالم امر سے جو ہی عالم خلق ہوا، مرضی ایسی تھی کہ پانی نشیب کی طرف بہے گا، یعنی یہ سب کچھ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو مشیت خداوندی کی روح سے عالم امر میں مقرر ہوئے تھے۔ طبعی کائنات میں جو قوانین فطرت کار فرما ہیں، قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ بھی قوانین مشیت ہیں۔ جو اب قوانین سامنے ہمارے آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، سائنس ڈسکور کرتی جا رہی ہے، یہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو قوانین مشیت ہی کہیں گے۔ اور انسانی زندگی سے متعلق جو قوانین بذریعہ وحی عطا ہوئے ہیں، انہیں بھی قوانین مشیت کہا جائے گا۔ بڑا پیچیدہ مسئلہ، لیکن سمجھنے والی بات ہے۔ جو وحی کے ذریعے ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یہ بھی اس وقت طے ہو چکے ہیں، اس وقت کے طے ہوئے ہیں، اسے قوانین مشیت کہا جائے گا۔ یعنی یہ حقیقت کہ انسانی جسم کی نشو و نما ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ کھاتا پیتا ہے، قانون مشیت ہے۔ اور یہ بات کہ انسانی ذات کی نشو و نما جو اس کے اندر ہے، چیزوں مثال دے رہے ہیں، ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دے دیتا ہے، یہ بھی قانون مشیت ہے۔ یہ بھی اس وقت طے ہو گیا کہ اس کے جو جسم ہے، اس کی نشو و نما ہونی ہے لینے سے، کھانے پینے سے، غذا لینے سے اس جسم کی نشو و نما ہونی ہے۔ لیکن جو ایک اندر ہے ذات، جسے کچھ ہم بول دیتے ہیں روح بولتے ہیں، روح تو جانوروں میں بھی ہے، میں وہ آپ ذات ہی سمجھیں جو اس کے اندر ہے، جس پر عذاب اور سزا اور جزا وارد ہونی ہے، جس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ ہے نا ہمارا عقیدہ ایمان بالآخرت کا، تو وہ وارد ہونی ہے اس پر، وہ ہے ذات۔ اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، جسے ہم تزکیہ نفس بولتے ہیں، اس کی نشو و نما یہ بھی اس وقت طے ہو گیا ہے کہ اس کی نشو و نما دینے سے ہونی ہے۔ جو آپ دوسرے ضرورت مندوں کو چیز دیتے ہیں، دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ وہ جتنی اس کی نشو و نما ہو جائے گی اتنی وہ مضبوط ہوگی، جس کی نشو و نما ہوگی وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ شمس کی 9 نمبر آیت ہے یہ، جو کامیاب ہو گیا جس کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ تزکیہ نفس ہی یہ ہے اس کی ذات کی آگے نشو و نما ہو جانا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جہاں اللہ کے متعلق شاء یا شاء جیسے الفاظ آئیں، ان کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اب نہیں اس نے کچھ چاہا آپ کے لیے، یہ چاہ چکا اس وقت عالم امر میں۔ یہ ہے جی میں ترجمہ جو آپ کے سامنے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ جس چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ قانون مشیت اس وقت طے ہو گیا کہ کسے ہدایت ملنی ہے، کیا وہ کرے گا بندہ، کرنا بندے کو پڑے گا، تو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور کیا وہ کرے گا کہ وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے
کہ اس وقت عالم اس وقت مشیت میں آپ طے ہو چکا ہے یہ سب کچھ. اب نہیں چاہا اس نے کہ کسی منیر شاکر کو گمراہ کر دے یا فلاں زید کو گمراہ کر دے اور بکر کو ہدایت پہ لگا دے. نہیں، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا. یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. اس وقت جو اس کی مشیت نے قانون مشیت جو اس وقت بنا، عالم خلق میں آتے ہی جو اس وقت بنا قانون مشیت اس کے مطابق ہے گمراہی اور ہدایت. تو اس وقت طے کر دیا اس نے. آپ دیکھیں گے ترجمہ کے اتنے سے فرق سے قرآن کریم کے وہ مقامات کس طرح واضح ہو جاتے ہیں جو پہلے ترجمہ کی روح سے وجہ ہزار پریشانی بنے رہتے ہیں اور جنہیں سلجھانے کے لیے ہزار قسم کی فلسفیانہ مشغافیوں اور منطقیانہ نکات افرینیوں سے کام لیا جاتا ہے. لیکن ان کے باوجود یہ مقامات سلجھنے کی بجائے اور الجھتے چلے جاتے ہیں. طبعی کائنات میں یہ قوانین علوم سائنس کی روح سے سمجھ میں آئیں گے اور انسانی دنیا میں قرآن کریم میں غور و تدبر سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. بس یہ بات میں بھائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں نا، ایک تو طرف جب میں ایک چھوٹی سی بات بھول گیا درمیان میں آپ کر دیتا. اگر ہم کہیں اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ گمراہ کرتا ہے، تو میرے بھائیو روز محشر کس چیز پر منعقد ہونا ہے؟ وہاں کیا پوچھا جانا ہے؟ پھر بندے سے سوال کیوں ہونے؟ یعنی کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح جس طرح ہمارا ہے اب، اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اللہ نے اس کو ہدایت پہ لگا دیا، اللہ نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا، وہ کر دیا، تو یہ تو ایمان بالآخرت ختم کرنے والی بات ہے. ایمان بالآخرت کیا؟ پھر جواب کیوں پوچھا جانا ہے بندے سے؟ میرے بھائیوں کیوں پوچھا جانا ہے؟ بات یہ ترجمہ سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھیں آپ کہ جب سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ شاہ کے لفظ ہیں جسے چاہنا ہم کہتے ہیں. عام سیدھی بھی شاہ میں یہ شاہ کے لفظ بتاؤ کیا معنی ہے؟ اللہ نے جیسے چاہا. تو آپ اس وقت وقتی ترجمہ سامنے بادی نظر میں یہی نظر آتا ہے، لیکن اس سے جو الجھاؤ پیدا ہوتا ہے یہ تقدیر والا اور جو جبر والا وہ. لہٰذا میرے بھائیوں آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون مشیت کے مطابق اس وقت سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں جملہ، یہ ہے وہ قادر مطلق. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی عمل، ہر عمل کا نتیجہ اس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. کرنا بندے نے ہے. یہ ہے یہ معلوم معاشیتوں کہ جو چاہو کرو، تمہاری مرضی، تمہیں ذات چھوڑ دیا ہے. ایک میدان ہے، کھیل ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ایک گراؤنڈ باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہے، دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں، قوانین بتا دیے گئے ہیں، دونوں کے لیے میدان کھلا ہے. تمہاری مرضی ہے، جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے تم کھیلو، ان قوانین کے اندر رہتے. یہ معلوم ہے جیسے تمہارا جی چاہتا ہے کرو. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ ایک چھوٹا سا نقطہ، یہ بڑا سارا نقطہ، اور یہ ہمارے ایمان کو بدلنے والا اور ہمیں سیدھے رستے پر لگانے والا. اور میں یہ یہ ترجمہ آپ سمجھیں گے، یہ قانون مشیت کی یہ کڑی پہلی سمجھیں. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یشاء جیسے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے کر لیا، میں یشاء جیسے دل چاہا کر لیا، جیسے دل چاہا ہی کیا. کہ اس وقت جب کوئی تھا ہی نہیں، وہ اکیلا ہی تھا، تو اس نے عالم امر سے عالم خلق جب وجود میں لایا تو اس نے اپنی مرضی سے کیا. جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کی منشا کے مطابق کرتا ہے. اس کی مرضی اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. تو سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق. اس کا ترجمہ میں یشاء یا یشاء کا ترجمہ کیا بنا؟ سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. تب بتاؤ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس طرح ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور سب الزام اللہ پر دے دیتے ہیں. بس میں بار بار وہی بات بار بار بھی کرنا پڑتی ہے، کانوں میں پڑے، دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اصل بات یہ ہے. آپ خود دیکھیں میرے بھائیوں، نہ کوئی قرآن میں تضاد ہے اور بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ ایک چھوٹے ترجمے نے، غلط ترجمے نے بات ساری بگاڑ دی اور غلط ترجمہ کر کے قیدہ جبریہ بھی ہم نے نکال لیا، قرآن سے ہی ثابت کر دیا، حالانکہ باطل قیدہ ہے، اقرار نہیں کرتے.
جب قرآن سے ثابت کر رہے ہیں آپ، آیات کو بتا رہے ہیں، اور آیات وہی چیزیں بتا رہی ہیں، روایات بھی آپ لے آئے، تو آپ کہہ دیں قدریہ عقیدہ ہے اور بس بات ختم ہو جائے. لیکن نہیں، یہ کہتے نہیں ہیں. پتہ ہے اللہ پر الزام آتا ہے، یہ سارا الزام، یہ ترجمہ غلط کرنے کی وجہ سے سارا الزام اللہ پہ آتا ہے، اور سارا روز محشر ثبوتائی ہو جاتا ہے. آپ کا ایمان بالآخرت ختم ہو جاتا ہے. ایمان کا جز ہے نا آخری، ایمان بالآخرت، بلکہ سر ہے اس کا ایمان کا. یہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان نہیں ہوگا. تو پھر جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو پھر ایمان بالآخرت کہاں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ کیا آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو خود کہتا ہے جب میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اس کی چاہت کے مطابق یہ بندے کی چاہت ہے، تو پھر بندے سے ہی پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ ظالم ہے؟ اللہ غیر منصف ہے؟ جگہ جگہ قرآن پر فرق بھرے کہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم نہیں کرتا کیا مطلب؟ کہ انصاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا بتا رہا ہے؟ معاذ اللہ اللہ کو ظالم بتا رہا ہے، اللہ کو غیر منصف بتا رہا ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت ضروری بات ہے، سمجھنے والی اس کو سمجھیں. یا شاؤ کے لفظ اللہ سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق، یہ زبر یاد کر لیں زبانی، سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. مشیت جب عالم خلق سے عالم امر سے عالم خلق وجود میں آیا، آتے ہی آنے میں کتنی دیر لگتی ہے وہ بھی بتا چکا ہے. ہاں جی، انما امرو اذا ارادہ شیئن، ارادہ کرتا ہے شیئن کسی شے کا، ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. تو مشیت ساتھ ہی قانون اس کے سارے کا سارے قانون ساتھ کے ساتھ لگ گئے. اب بھی جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے قوانین کے تحت، اس وقت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہی آگے بڑھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو بس میرے بھائیو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی اور اس کو ذہن نشین کر لیں، زبانی یاد کر لیں. سب کچھ اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے یہ شاہ کا، میں یہ شاہ کا جہاں چاہنا اللہ کا ہم کرتے ہیں. آپ کی مہربانی، آپ نے بات سنی.